آیت نمبر 9 جو صلح کے متعلق ہے، کیا صحابہ کرام کی نظر میں نہیں تھی؟ اگر تھی تو معاملہ جنگوں تک کیوں پہنچا؟ پھر کوئی فریق صلح کے لیے آگے بڑھا اور اس آیت کی عملی تشریح پوری کی گئی؟ یہ ساری تشریحات بھی ہوئی ہیں، عملی کوششیں بھی ہوئی ہیں، لیکن کسی وقت صورتحال ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ فتنہ اتنا بڑھ جائے کہ اول تو جیسا کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ پتہ چلانا مشکل ہو جائے کہ حق کس کے ساتھ ہے، ناممکن ہو جائے۔ ایسی صورت میں ایک آدمی اگر لا تعلق بھی ہو کر بیٹھ رہے تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہوگا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، میرے لیے ناممکن ہو گیا ہے جاننا کہ حق کدھر ہے، اپنی پوری کوشش کے باوجود۔ باقی یہ کہ جیسا کہ ابھی آیا کہ بہرحال انسان تھے اور ان میں اختلافات نے شدت اختیار کی ہے، اور اس میں بھی اصل میں جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، مولانا مودودی سے مجھے سب سے زیادہ جو شکایت ہوئی وہ اسی اعتبار سے ہوئی ہے جو انہوں نے کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت، کہ جو اصل کردار تھا پیچھے اس کو بالکل انہوں نے یا تو نظر انداز کیا ہے یا ان کی نگاہوں سے اوجھل رہ گیا ہے۔ اصل میں سبائی فتنہ تھا یہ۔ حضرت عثمان نے کیا غلطی کی، حضرت علی نے کیا غلطی کی، فلاں نے کیا غلطی کی، حضرت معاویہ نے کیا کیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کیا کیا، یہ چیزیں تو ہیں وہ تو اب سب آپ نے گن دی۔ اور اصل فتنہ پیچھے جو تھا سبائی، جنہوں نے کہ یہ پروپیگنڈا کیا، طوفان اٹھایا، اتنا منظم پروپیگنڈا کیا حضرت عثمان کے خلاف۔ اب عام آدمی کیسے تحقیق کرے؟ کوفے میں جا کر ان کے بارے میں سب لوگ جو ہے مل کر بیان کر رہے ہیں، اس نے تو یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ۔ آج ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے شہر لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے اس کی حقیقت کو جاننا کہ کیا واقعہ تھا۔ کتنی کمیونیکیشن چینلز ہمارے پاس ہیں، کتنے ذرائع ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ غلط خبروں کا پھیلا دینا، فتنے کی چیزیں جو ہے بھڑکا دینا اتنا آسان تھا کہ اس کی وجہ سے، اور پھر جب صلح ہونے لگتی تھی وہ ہنگامہ، جیسے کہ جنگ جمل کے موقع پر ہوا ہے، آخر صلح ہو گئی تھی لیکن یہ کہ عین وقت پر جنگ شروع کر دی۔ اب جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر تو یہی ہے کہ آئیدر بی کلڈ اور کل اور بی کلڈ۔ اب وہ تو موقع نہیں ہے۔ جب حضرت علی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین صلح ہو گئی، جب خبر ملی سبائیوں کو، انہوں نے فوراً جنگ شروع کر دی، حملہ کر دیا حضرت عائشہ کے کیمپ پر۔ اب انہیں اپنا ڈیفنس کرنا ہی تھا، جنگ چھڑ گئی۔ اب کون پتہ چلا ہے کہ کس کی زیادتی ہے، کس نے شروع کیا ہے، بسم اللہ کس نے کی تھی، تو پھر 10,000 آدمی ایک رات میں ختم ہو گئے۔ اسی طرح مصالحت ہی تو ہوئی تھی جنگ صفین میں بھی، حکم کا ایک فیصلہ آیا لیکن اس کے بارے میں ایک دو رائے ہو گئی۔ اب ان تمام ہسٹوریکل معاملات کو، اس کی ایک تحقیق اور تفتیش، روایات کیا ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اس کی حد تک یہ سمجھیے کہ اس پر امکانی حد تک عمل کیا گیا، لیکن کوئی سچویشن ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ ان سب پر عمل کے باوجود فتنہ پھیل جائے۔ اس کی مثال ہے ہمارے سامنے تاریخ کی۔